بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں اقصی لسان کے بارے میں پڑھا تھا۔ اقصی لسان زبان کی جڑ کو کہتے ہیں اور اس کے اندر دو مخرج ہیں جن سے یہ دو حروف ادا ہوتے ہیں، قاف اور کاف۔ ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا جب زبان کی جڑ اوپر نرم تالو پر لگے تو قاف ادا ہوتا ہے، اور جب زبان کی جڑ سخت تالو پر لگے تو وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان دونوں کا فرق پڑا تھا اور ان دونوں کی مشق بھی کی تھی ہم نے۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم پڑھیں گے وسط لسان کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، وسط لسان کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ہے ہمارا زبان کا درمیان۔ وسط لسان زبان کے درمیان کو کہتے ہیں، اور وسط لسان میں ایک ہی مخرج ہے جس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ جیم، شین اور یا۔ ٹھیک ہے، ان تینوں کا مخرج کیا ہے؟ جب وسط لسان یعنی زبان کا درمیان والا حصہ اوپر تالو پر لگتا ہے تو وہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، وسط لسان اور بالمقابل اوپر کا تالو۔ ٹھیک ہے، یعنی وسط لسان بالکل اوپر تالو پر لگتا ہے تو وہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ تینوں کا جو مخرج ہے وہ تینوں کا مخرج سیم ہے۔ ٹھیک ہے، جیم، شین اور یا تینوں کا مخرج سیم ہے، لیکن تینوں میں تھوڑا بہت فرق ہے تینوں کے مخرج میں۔ ٹھیک ہے، جو فرق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ دیکھیے گا کہ یہ جو جیم کا مخرج ہے اس میں دیکھیے یہ زبان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ زبان ہے اور یہ یلو پارٹ، یہ جو یلو والا حصہ یہ تالو ہے۔ اب دیکھیے کہ جب ہم جیم کو پڑھتے ہیں تو یہ زبان بالکل تالو کے ساتھ اوپر جڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، زبان اوپر تالو کے ساتھ جڑ جاتی ہے، زبان کا درمیان والا حصہ وسط لسان اوپر تالو پر لگ جاتا ہے بالکل۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جیم کا مخرج۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے کہ جب ہم جیم کو ادا کرتے ہیں تو جو زبان کا بیچ والا درمیان والا حصہ ہے، مڈل پارٹ ہے، یہ ہمارا اوپر تالو پر بالکل جڑ جاتا ہے، وسط لسان ہماری اوپر تالو پر جڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ جو شین ہے اس میں دیکھیے گا ان دونوں کے مخرج میں کیا فرق ہے، جیم اور شین کے مخرج میں، کہ جو شین ہے اس میں دیکھیے کہ ہمارا یہ زبان ہے، ٹھیک ہے، اوپر یہ تالو ہے یلو والا۔ ٹھیک ہے، اب دونوں کے بیچ میں آپ کو فرق سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ یہاں پر دیکھیے کہ زبان بالکل جڑ جائے گی اوپر تالو پر، اور یہاں شین کو ادا کرتے ہوئے زبان اور اوپر تالو میں تھوڑا سا فاصلہ ہوگا، تھوڑا سا گیپ ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر آپ کو گیپ دکھ رہا ہوگا، یہ ہمارا شین ادا کرتے وقت اس طرح سے یہ مخرج ہوگا۔ اور یہاں سے دیکھیے جب ہم شین کو ادا کرتے ہیں، شین کے اندر ہمس کی صفت پائی جاتی ہے، تو ہماری جو ہمارا سانس ہے وہ جاری رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، سانس جاری رہے گا اور اس طرح سے بیچ میں یہ گیپ آ جائے گا۔ جب یہ گیپ آئے گا تو سانس جاری رہے گا، بالکل سے زبان جڑتی نہیں ہے اوپر تالو سے جیسے جیم میں جڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہے جیم اور شین میں۔ اور اب یا کا مخرج دیکھیے کہ یہ جو یا کا مخرج ہے اس میں زبان اور اوپر تالو،
زبان اور اوپر تالو میں تھوڑا سا زیادہ گیپ ہوتا ہے بنسبت شین کے۔ آپ کو یہ تینوں پکچرز واضح طور پر دکھ رہی ہوں گی۔ یہ جیم کا مخرج ہے، بالکل زبان اوپر جڑ رہی ہے۔ یہ شین کا مخرج ہے، تھوڑا سا گیپ آ رہا ہے بیچ میں دونوں کے، زبان اور تالو کے۔ اور یہ یا کا مخرج ہے، یا کے مخرج میں شین کی بنسبت تھوڑا سا زیادہ گیپ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں کا فرق ہے۔ مزید یہ دیکھیے، علیحدہ علیحدہ سے آپ کو پکچرز میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ یہاں پر یہ جیم کا مخرج ہے جو کہ بالکل اوپر جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تالو پر جڑا ہوا ہے، یہ دیکھیے گا۔ اور یہ دیکھیے یہ شین کا مخرج ہے جو تھوڑا سا بیچ میں گیپ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، گیپ آئے گا تھوڑا سا تاکہ سانس جو ہے وہ ہماری جاری رہ سکے۔ پھر دیکھیے یہ یا کا مخرج ہے اور اس میں تھوڑا سا زیادہ گیپ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ یا کا مخرج ہے، تھوڑا سا اس میں زیادہ گیپ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اگر جیم مفتوح ہو، ٹھیک ہے، مفتوح ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ جیم زبر جا، جیم زبر جا، جیم زیر جی۔ اگر مکسور ہو تو جیم زیر جی۔ ساتھ ساتھ آپ پریکٹس کریں گے اور ساتھ ساتھ فیل بھی کریں گے، محسوس کریں کہ آپ کا جو زبان کا درمیان والا حصہ ہے، وسط لسان ہے، وہ اوپر تالو پر لگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مضموم ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ جیم پیش جو، ٹھیک ہے۔ اگر ساکن ما قبل مفتوح ہو جیم تو کیسے پڑھیں گے؟ اج، اج، ٹھیک ہے۔ ساکن ما قبل مکسور ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ ایج، ایج۔ ساکن ما قبل مضموم ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ اوج، اوج۔ اسی طرح شین اگر مفتوح ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ شین زبر شا، شا، ٹھیک ہے۔ مکسور ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ شین زیر شی۔ مضموم ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ شین پیش شو، ٹھیک ہے۔ ساکن ما قبل مفتوح ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ اش، اش۔ ساکن ما قبل مکسور ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ ایش، ایش۔ ساکن ما قبل مضموم ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ اوش، اوش۔ اب دیکھیے یہ یا غیر مدہ، میں آپ کو زیادہ تفصیل نہیں بتاتی غیر مدہ اور مدہ کی، لیکن جو بیسک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ دیکھیے کہ جب یا ساکنہ ہو، ٹھیک ہے، یا ساکنہ ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، جیسے کہ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ یا مدہ کہلاتی ہے، یہ یا مدہ کہلاتی ہے۔ اور اگر یہ یا غیر مدہ ہو تو اب یہ غیر مدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر زبر، زیر، پیش کوئی حرکت موجود ہو تو وہ غیر مدہ بن جاتی ہے، تو یہ یا غیر مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا زبر یا، اس طرح یا زبر یا، یہ جو ہم نے ابھی مخرج پڑھا ہے یہ یا غیر مدہ کا ہے، ٹھیک ہے، مدہ کا نہیں ہے، یا غیر مدہ کا ہے۔ یا زیر یی، یی۔ یا پیش یو، یو، ٹھیک ہے، یہ اس کا ہے مخرج۔ حمزہ یا زبر آئی، آئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو یا ہے نا اس کا مخرج الگ ہے، یہ مدہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے مخرج میں نہیں آئے گی۔ باقی یہ باقی کی یہ جو یا ہے یہ ساری یا کیا ہے؟ غیر مدہ ہے۔
تو ان کا مخرج یہی والا ہے جو وسط لسان اور بالمقابل اوپر کا تالو ہے. ٹھیک ہے. آگے ہماری انشاءاللہ مدہ کی ہمارے لیسن آئیں گے تو ہم انشاءاللہ پھر اس میں مزید تفصیل مدات کے پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.